کمرہ چھوٹا تھا۔ ایک پیلی بلب کی روشنی میں کنیز اپنی چارپائی کے کنارے بیٹھی دوپٹے پر پیوند لگا رہی تھی۔ سوئی میں دھاگا بار بار اٹک رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب چند لمحے بعد دروازہ اچانک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ کنیز کا ہاتھ رک گیا تھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ دروازے کی چوکھٹ پر بہرام خان کھڑا تھا، اونچا لمبا دراز قد، آنکھوں میں عجیب سی سختی۔ وہ گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی تھی، دوپٹہ جلدی سے سر پر درست کیا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ پریشانی بھرے لہجے میں بولی، بھائی آپ کو کچھ چاہیے؟ رات کے 12 بج رہے ہیں، آپ کو اس طرح میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی کام تھا آپ دروازے پر دستک دے دیتے۔ عموماً وہ کبھی کسی کے سامنے زبان نہیں چلاتی تھی، لیکن جب اسے کچھ برا لگتا تھا اس پر خاموش بھی نہیں رہتی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش نظروں سے اس کا معصوم چہرہ دیکھتا رہا، اور پھر اچانک اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ وہ مزید گھبرا چکی تھی۔ کچھ کہتی اس سے پہلے اسے دیکھتے ہوئے درشت لہجے میں بولا، اتنی بڑی ہو گئی ہو تم، مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ یہ گھر تمہارا ہے، جو تم مجھے منع کر رہی ہو؟ میں اس پہر کمرے میں نہیں آ سکتا۔ اس کی آواز میں دبا ہوا غصہ تھا۔ کنیز نے نظریں جھکا لی اور سہم کر بولی، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، اور میں کوئی نہیں ہوتی آپ کو سکھانے والی۔ اس گھر کے مالک آپ ہیں، میں بس پوچھ رہی ہوں۔ کوئی کام تھا تو دن میں بھی کہہ سکتے تھے۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ گڑبڑ کا احساس اسے شدت سے ہونے لگا۔ وہ مزید کچھ کہتی جب اچانک وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آ گیا تھا۔ کمرے کی تنگی یکدم اور محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، کام بہت ضروری ہے، اسی لیے ابھی آیا ہوں۔ اگر یہ کام ابھی نہیں ہوا پھر میں کبھی نہیں کر پاؤں گا، اور نہ کبھی لوٹ کر آ پاؤں گا۔ اسی لیے آج ہی ہر کام پورا کرنا چاہتا ہوں۔ کنیز پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر چارپائی سے ٹکرا گئی۔ کیا کام ہے؟ دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب اچانک اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ گرفت مضبوط تھی۔ بس ٹھہر جاؤ، جو ضروری کام ہے ابھی اور اسی وقت مکمل کروں گا۔ کنیز کی سانسیں رک گئی تھیں۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ بہرام نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ ڈر کیوں رہی ہو تم؟ جانتی ہو میں کیوں آیا ہوں، پھر اتنے ڈرامے کس بات کے؟ میری آنکھوں میں جذبات نظر نہیں آ رہے؟ نہ جانے کیوں وہ زمانی بات کرنے لگا تھا۔ وہ حیرت اور خوف میں اسے دیکھتی رہ گئی، الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ سمرین بیگم اور نائلہ اندر داخل ہوئی۔ نائلہ کے چہرے پر ہوش اڑ جانے والا تاثر تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چیخی، آپ میری کزن کے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ بہرام نے فوراً کنیز کا ہاتھ چھوڑا مگر اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ کنیز آگے بڑھ کر انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ اندر آ کر اسے ہراس کر رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی وہ سادگی سے بولا تھا، تمہاری کزن ہی مجھے بلایا، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں، اب بہتر ہے معاملہ یہیں پر اختتام ہو جائے، کیونکہ میں جانتا ہوں ہم دونوں کا آگے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں کنیز کو پسند کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کنیز نے جیسے بجلی کا جھٹکا کھایا ہو۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے… وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سمرین بیگم اس کی بات کاٹ کر بولی، چپ رہو تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی، اور تم بہرام صاحب، تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ طلاق دو میری بیٹی کو، تم اسے ذہنی اذیت دیتے ہو، اور اب یہ تماشا، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ چھوڑ دو میری بیٹی کو، اور پھر جو کرنا ہے کرتے رہنا۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، ہمیشہ اس کو نازوں سے پالا ہے، تمہاری وجہ سے اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ بہرام کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ مجھ سے دیکھتے ہوئے بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، بلکہ اب میں ایسا کرتا ہوں، آپ کی بیٹی کو چھوڑ کر اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے اب آپ لوگ اسے اس گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، تو بہتر ہے میں اپنی پسند کو اپنے ساتھ لے جاؤں، اور اگر کسی نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو یاد رکھنا میں چپ نہیں رہوں گا۔ میں بہرام خان ہوں، جسے پسند کرتا ہوں اس کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہوں۔ نائلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے منظور ہے، میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، دو طلاق کبھی دو، اس رشتے کو یہیں ختم کرو۔ تم جیسے انسان کے ساتھ رہنا مطلب دیوار میں سر پھوڑنے کے برابر ہے۔ کنیز روتے ہوئے آگے بڑھی، نائلہ باجی خدا کے لیے ایسا نہیں کرے، یہ سب ایک غلط فہمی ہے، آپ لوگ میری بات ایک دفعہ سن لیں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ابھی ابھی آئے تھے شاید کسی کام سے۔ بس کرو، نائلہ چیخی، تمہاری وجہ سے آج میرا گھر برباد ہو رہا ہے، اور تم اب بھی اپنی صفائی دینے کے لیے کھڑی ہو۔ خاموش ہو جاؤ، بہرام نے تیز لہجے میں کہا۔
کہہ دیا نا، میری محبوبہ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ بہرام سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اور نائلہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اب قصے کو تمام کر دیا جائے، یہی بہتر ہے۔ میں بہرام خان اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ہر لفظ جیسے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہا تھا۔ نائلہ کے قدم لڑکھڑائے۔ سمرین بیگم نے اسے سہارا دیا تھا۔ بہرام نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نکاح خواہوں کو بلا، ابھی نکاح ہوگا۔ کنیز میرے ساتھ آج ہی رخصت ہوگی۔ کنیز اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر چکی تھی، آنکھیں پھیل گئی تھی، لب خشک۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے لیے سب کچھ دھندلا گیا ہو۔ دیواریں، لوگ، آوازیں، وہ صرف ایک بات سمجھ پا رہی تھی، اس کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کیا جا رہا تھا۔ وہ نکاح خواہاں کا انتظام کرنے کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ دونوں ماں بیٹیاں بھی جا چکی تھیں اور وہ بے جان ہو کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد بھی حالات وہیں کے وہیں تھے۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی پھیل گئی تھی۔ کنیز زمین پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گود میں ڈھیلے پڑے ہوئے تھے، نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے کانوں میں ابھی تک وہ 3 لفظ گونج رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے سینے پر وزنی پتھر رکھ کر چلا گیا ہو۔ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ چند لمحے گزرے، باہر صحن میں لوگوں کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کسی نے جلدی جلدی قدم رکھے، دروازہ دوبارہ کھلا۔ سمرین بیگم اندر داخل ہوئی۔ کنیز چونک کر کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے پر آنسوؤں کے خشک نشان تھے۔ تائی امی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، وہ خود میرے کمرے میں آئے تھے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نائلہ باجی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ صاف تھے۔ سمرین بیگم کی آنکھوں میں غصہ دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے ایک لمحہ اسے گھورا، پھر بنا کچھ کہے زور سے تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج گئی تھی۔ کنیز لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی تھی، ہاتھ فوراً اپنے گال پر رکھ لیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو پھر سے بھر آئے تھے۔ جس طرح تیری ماں نے میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کی تھی، آج اس کی بیٹی نے میری بیٹی کا گھر برباد کر ہی دیا۔ سمرین بیگم کی آواز تیز اور کڑوی تھی۔ میں نے تجھے اپنے گھر میں جگہ دی، چھت دی، اور تو نے میرے گھر کو آگ لگا دی۔ کنیز نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں تائی امی، خدا کے لیے ایسا نہیں کہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ خود آئے تھے میرے کمرے میں نے تجھے منع کیا تھا، میں نے کہا بھی کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہ چلائی، بہت صفائی دے چکی تھی اور صفائی میں سن چکی ہوں۔ تم احسان فراموش ہو اور یہ بات گانٹھ باندھ لو۔ کنیز کے آنسو بہنے لگے۔ وہ ایک بار پھر تڑپ کر بولی، میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ نائلہ باجی نے جلد بازی کی ہے، انہیں سمجھانا چاہیے تھا، میں ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنی بہن کی شوہر سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ یہ گناہ ہے، ظلم ہے۔ سمرین بیگم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ جس طرح بہن کا گھر برباد کیا، اسی طرح بہن کے شوہر سے شادی بھی کر سکتی ہو۔ اب معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کسی کا گھر برباد نہیں کیا ہے۔ کنیز تقریباً چیخ پڑی۔ میری بات پر یقین کریں، میں نے کبھی ان کی طرف اس نظر سے دیکھا بھی نہیں ہے، میں تو ان سے نظریں بھی نہیں ملاتی تھی۔ بس کرو یہ ڈرامہ۔ سمرین بیگم نے اس کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ نکاح خواہ آ چکا ہے، لوگ بیٹھے ہیں باہر، اب مزید تماشا نہیں چاہیے مجھے، چلو۔ کنیز نے بازو چھڑانے کی کوشش کی اور تڑپ کر بولی، نہیں کرنا مجھے نکاح، میں نہیں جاؤں گی باہر، آپ زبردستی نہیں کر سکتی میرے ساتھ، چھوڑے مجھے۔ زبردستی؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ جب رات کے اندھیرے میں مرد کو کمرے میں بلاتے وقت زبردستی یاد نہیں آئی تو اب کیوں یاد آ رہی ہے؟ یہ سن کر کنیز جیسے ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے نہیں بلایا، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتی۔ سمرین بیگم نے اس کی گرفت اور مضبوط کر دی تھی۔ میری بیٹی کی عزت داؤ پر لگی ہے، لوگ سوال کریں گے، میں اسے دوبارہ اس آدمی کے ساتھ نہیں بھیج سکتی۔ اب یہی ایک راستہ ہے۔ راستہ؟ کنیز کی آواز مدھم پڑ گئی۔ میری زندگی کا کیا؟ تیری زندگی اب وہی ہے جو میں طے کروں گی۔ انہوں نے اسے کھینچ کر دروازے کی طرف بڑھایا۔ کنیز کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر رک گئی۔ خدا کے لیے مجھے مت لے جا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ سمرین بیگم نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ اب رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، باہر سب انتظار کریں۔ صحن کی روشنی کمرے کے اندھیرے سے زیادہ تیز لگ رہی تھی۔ کنیز کو تقریباً گھسیٹتے باہر لایا گیا۔ اس کے پاؤں جیسے زمین پر ٹھیک سے پڑ ہی نہیں رہے تھے۔ دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔
وہ جانتی تھی اس کے انکار کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے خاموش ہو گئی تھی۔ صحن میں چند ہی منٹوں میں منظر بدل گیا تھا۔ جہاں بھی کچھ دیر پہلے چیخو پکار تھی وہاں اب رسمی خاموشی طاری تھی۔ ایک طرف چارپائیاں بچھا دی گئی تھیں، درمیان میں چھوٹی سی میز رکھ دی گئی جس پر نکاح نامہ اور قلم رکھی تھی۔ پیلے بلب کی روشنی میں سب کے چہرے سپاٹ اور سنجیدہ لگ رہے تھے۔ کنیز کو بہرام کے برابر میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، انگلیاں آپس میں جکڑی ہوئی تھیں، دوپٹہ سر سے پھسل کر بار بار کندھوں تک آ جاتا۔ وہ بے دہانی میں اسے پھر سے سر پر جما لیتی۔ اس کے کانوں میں لوگوں کی سرگوشیاں تیر کی طرح چبھ رہی تھیں۔ بہرام سیدھا بیٹھا تھا، چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی موجود تھی، جیسے یہ سب پہلے سے طے شدہ ہو۔ مولوی صاحب نے گلا کھنکارا۔ خان صاحب نکاح کی اجازت ہے؟ بہرام نے بغیر جھجک سر ہاں میں ہلا دیا۔ جی، شروع کریں۔ اب آواز مضبوط تھی، صاف اور بے تردد۔ کنیز نے پلکیں جھکا لی، اس کے دل کی دھڑکن اس کے اپنے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ مولوی صاحب نے کاغذ پر نظر ڈالی، پھر اس کی طرف دیکھا۔ کنیز بنت رحمان، آپ کا نکاح بہرام خان ولد احسان خان سے طے کیا جاتا ہے۔ حق مہر مبلغ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک لمحے کو فضا جیسے تھم گئی تھی۔ کنیز نے آنکھیں بند کر لی تھی، اندھیرے میں اسے اپنا بچپن دکھائی دینے لگا تھا۔ ماں کی دھندلی صورت، باپ کا کمزور سا لمس، پھر سب کچھ خالی۔ اس کے بعد یہی گھر، سمرین بیگم کی سخت آواز، کاموں کو نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ کبھی تعریف نہیں کی گئی تھی مگر کبھی گھر سے نکالا بھی نہیں گیا تھا۔ اسے ہمیشہ یہی سمجھایا گیا تھا کہ وہ احسان پر پل رہی ہے اور آج اسے گھر کی بیٹی کے ٹوٹنے کا الزام اس کے سر تھا۔ اگر وہ انکار کرتی، دروازہ کھلتا اور سڑک پر کھڑی ہوتی، کوئی سہارا نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اسی لیے وہ ہر قیمت پر مجبور تھی۔ اس کے گال پر آنسو بہہ کر ٹھوڑی تک آ گئے تھے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، قدرے اونچی آواز میں، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کے ہونٹ لرزے، آواز بمشکل نکلی، قبول ہے۔ صحن میں موجود چند عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کسی نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ مولوی صاحب نے رسمی انداز میں تیسری بار سوال دہرایا، کنیز بنت رحمان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس نے آنکھیں کھولی نہیں، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ قبول ہے، لفظ ادا ہوتی جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر گر گیا ہو۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا اور نکاح نامہ اس کے سامنے بڑھا دیا۔ یہاں دستخط کریں۔ اس کے ہاتھ میں قلم تھمائی گئی، انگلیاں کانپ رہی تھیں، روشنائی کا ہلکا سا دھبا کاغذ پر لگ گیا تھا۔ اس نے اپنے نام کے حروف بمشکل سیدھے لکھے، ہر حرف جیسے اس کی مرضی کے خلاف کھینچا جا رہا۔ کاغذ بہرام کی طرف بڑھایا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہرام خان ولد احسان خان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بہرام نے سیدھا بیٹھ کر واضح لہجے میں کہا، قبول ہے۔ دوسری بار پوچھا گیا، قبول ہے۔ تیسری بار بھی اس کی آواز میں کوئی لرزش نہ آئی۔ قبول ہے۔ کسی نے آہستہ سے مبارکباد دی، کسی نے درود پڑھا، رسمی مسکراہٹیں چہروں پر آ گئی تھیں، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا ہو۔ لیکن کنیز کے لیے مگر سب کچھ غیر معمولی تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ شخص کی سالی تھی، کمرے میں اکیلی سلائی کرتی ہوئی ایک لڑکی، اور اب اسی ذہن میں اس شخص کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سب نے آمین کہا تھا۔ کنیز کے ہاتھ گود میں جڑے ہوئے تھے، وہ دعا کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکی تھی۔ اس کی نظر زمین پر جمی تھی جہاں اس کے آنسوؤں کے چند قطرے گرے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آواز، اس کی مرضی، اس کی شناخت سب اسی کاغذ کے ساتھ بند ہو کر رہ گئی ہو۔ باہر لوگ اسے نئی دلہن کہہ رہے تھے مگر اسے اپنے اندر صرف ایک خاموش چیخ سنائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی ہو گئی تھی۔ اس نے خوب احتجاج کیے تھے، وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن سمرین بیگم نے صاف انکار کر دیا تھا اسے یہاں رکھنے سے، اسی لیے مجبوراً وہ اس کے ساتھ جانے پر راضی ہوئی تھی۔ بہرام کا گھر شہر کی نسبتاً سنسان حصے میں تھا۔ اونچی دیواریں، لوہے کا بھاری گیٹ اور اندر داخل ہوتی خاموش سا صحن۔ دو ملازماؤں نے رسمی انداز میں کنیز کو اوپر والے کمرے تک پہنچایا تھا۔ کمرہ کشادہ تھا، دیواروں پر ہلکی کریم رنگ کی پینٹ، ایک بڑا پلنگ، 7 لکڑی کی الماری اور کھڑکی پر موٹے پردے۔ بی بی جی، اگر کچھ چاہیے ہو تو آواز دے دیجیے گا، ایک ملازمہ نے آہستہ سے کہا، اور دونوں چلی گئیں۔ دروازہ بند ہوتی خاموشی نے اسے گھیر لیا تھا۔ کنیز پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، یہ سب ہوا کیسے؟ صبح تک وہ کسی اور کی ذمہ داری تھی، اور اب وہ شخص کے گھر میں تھی جسے وہ دل سے قبول نہیں کر سکی تھی۔ نائلہ کا روتا ہوا چہرہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اسے اپنے آپ سے نفرت سی محسوس ہوئی۔
میری وجہ سے نائلہ باجی کی زندگی برباد ہو گئی، وہ بول کر سر جھکا گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ابھی وہ انہی خیالات میں گم تھی جب چند لمحے بعد دروازہ کھلا۔ وہ چونک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بہرام اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، چٹکنی لگائی اور چند قدم آگے بڑھا۔ اس کی نظریں سیدھی کنیز پر تھیں۔ کنیز کے اندر جمع سارا غصہ یکدم باہر آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ کیوں کیا آپ نے میری زندگی برباد؟ حاصل کیا ہوا آپ کو یہ سب کر کے؟ کیوں آئے تھے آپ میرے کمرے میں؟ جواب دیں۔ بہرام ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، پھر اس نے فوراً اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر اپنا گریبان چھڑایا۔ گرفت سخت تھی۔ تمہاری اتنی ہمت؟ میرا گریبان پکڑو گی؟ اس کی آواز میں خطرناک سنجیدگی تھی۔ آج تم نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ آئندہ اگر ایسی جرت کی نا تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ سوچ بھی نہیں سکو گی۔ کنیز کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ کیوں کریں گے آپ میرا حشر؟ غلطی آپ کی تھی، میں نے آپ کو بلایا نہیں تھا، آپ خود آئے تھے، میری کیا غلطی ہے؟ آپ مجھے جواب دیں۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ اچانک کھڑکی کے شیشے پر زوردار آواز آئی، پھر فوراً 2 فائر کی آوازیں گونجی۔ کمرہ گولیوں کی گونج سے لرز اٹھا۔ کنیز کی چیخ نکل گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خوفیوں کے مارے اس کی جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ بہرام نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے کیا۔ نیچے بیٹھو، جلدی کرو۔ وہ سہم کے زمین پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ دل اس کے سینے سے ٹکرانے لگا تھا۔ بہرام نے کمر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر پستول نکالا۔ اس کی حرکت میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، صرف تیزی اور مہارت۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کنیز بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے پہلے وہ اس سے الجھ رہی تھی اور اب وہ کسی اور ہی روپ میں تھا۔ اس نے پردے کا کونا ذرا سا ہٹایا، کھڑکی معمولی سی کھلی اور فوراً 2 فائر کیے۔ کنیز نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ باہر سے 3 فائر اور ہوئے۔ گولیاں دیوار سے ٹکرا کر چنگاریوں سے بکھیر گئیں۔ بہرام فوراً دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس کے چہرے پر مکمل توجہ تھی، جیسے وہ اس منظر کا عادی ہو۔ چند لمحے سناٹا رہا، پھر اس نے دوبارہ پوزیشن لی اور ایک اور فائر کیا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ صرف دور کہیں گاڑی کی تیزی سے دور جانے کی آواز آئی تھی۔ بہرام نے چند سیکنڈ انتظار کیا، پھر کھڑکی بند کر دی۔ پستول اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ کنیز زمین پر بیٹھی تھی، آنکھیں پھیلی ہوئی، سانس تیز۔ یہ کون تھا؟ کون فائر کر رہا تھا؟ بہرام نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ سختی نہیں تھی بلکہ سرد سنجیدگی تھی۔ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے ضرورت نہیں ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں یہ سب؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں اس گھر میں ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں مر جاؤں؟ وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آیا، پستول کو واپس کمرے میں رکھا۔ جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کنیز نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ گولیاں، دھمکیاں، آپ اصل میں ہے کون؟ وہ ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر مختصر سا جواب دیا۔ اتنا سمجھ لو میرے دشمن کم نہیں ہے۔ کمرے میں بارود کی ہلکی سی بو پھیل گئی تھی۔ باہر دوبارہ خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی معمول کی نہیں تھی۔ کنیز کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی شادی صرف زبردستی نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی چھپی ہوئی تھی، اور وہ شخص جسے وہ ظالم سمجھ رہی تھی وہ کسی خطرناک کھیل کا حصہ تھا۔ چند منٹ گزر چکے تھے، باہر مکمل خاموشی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کمرے میں بارود کی ہلکی سی بو اب بھی موجود تھی۔ کنیز زمین پر بیٹھی تھی، گھٹنوں کو سینے سے لگائے، نظریں دروازے پر جمی ہوئی۔ بہرام نے کھڑکی کا پردہ درست کیا، پھر دوبارہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم مضبوط اور ناپے ہوئے تھے۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ کھڑی ہو جاؤ۔ زمین پر بیٹھی کی اب ضرورت نہیں، کوئی نہیں آئے گا۔ کنیز نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا مگر پکڑا نہیں۔ سہمی ہوئی لہجے میں بولی، آپ کہتے ہیں آپ بزنس مین ہیں، لیکن آپ نے بندوق ایسے چلائی جیسے برسوں کی مشق ہو۔ آپ کون ہیں اور آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کے سوال میں خوف بھی تھا اور غصہ بھی۔ بہرام چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں جیسے کچھ پرکھ رہا ہو، پھر مختصر سا بولا، کھڑی ہو جاؤ، ہمیں ابھی کے ابھی مری کے لیے نکلنا ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ کنیز کی آواز پہلی بار مضبوط ہوئی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی مگر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے جواب چاہیے، آپ کون ہو؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ نائلہ باجی کو طلاق کیوں دی؟ مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ کمرے میں تناؤ دوبارہ بڑھ گیا تھا۔ بہرام نے گہری سانس لی تھی، جیسے خود کو قابو میں رکھ رہا۔ بس اتنا جان لو، میرا نائلہ سے کبھی نکاح ہوا ہی نہیں تھا۔ کنیز کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟
سب کے سامنے نکاح ہوا تھا، آپ نکاح کو جھٹلا رہے ہیں؟ وہ اس کی بات سن کر بولا، ڈرامہ تھا، اس نے اسمارٹ لہجے میں کہا، اور میں بزنس مین نہیں ہوں۔ وہ چند قدم اس کے قریب آیا۔ میں کون ہوں تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ نہیں، ابھی بتائیں۔ کنیز کی آواز کانپ گئی۔ اگر آپ کا نائلہ باجی سے نکاح نہیں ہوا تھا تو پھر یہ سب کیوں؟ ان سے نکاح کا ڈرامہ کیوں کیا تھا؟ بہرام کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سختی آئی تھی، پھر وہ قدرے نرم پڑا۔ ساری تفصیل تمہیں بتاؤں گا، ابھی وقت نہیں ہے، یہاں خطرہ ہے، جو لوگ فائر کر رہے تھے وہ واپس بھی آ سکتے ہیں، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ کنیز نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ اگر انہوں نے میرے گھر والوں پر حملہ کر دیا تو؟ بہرام کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ آواز نہیں آ رہی تمہیں؟ جانا ہے ہمیں، ہر قیمت پر۔ کس بات کے سوال کر رہی ہو؟ اور کون سے گھر والے؟ وہ جو تمہیں کسی کے ساتھ بھی بیاہ کر اپنے سر سے اتار دینا چاہتے تھے۔ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ ایسے گھر والوں کی فکر کر رہی ہوں؟ وہ ایک قدم اور قریب آیا تھا۔ صرف میری فکر کرو، میں ہوں تمہارا شوہر۔ کنیز کا دل زور سے دھڑکا۔ شوہر؟ اس نے مدھم آواز میں کہا، یہ رشتہ زبردستی ہے، رشتہ ہو چکا ہے۔ اس نے بات کاٹ دی، اور ابھی تمہاری جان زیادہ اہم ہے، بحث کا وقت نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی رہی، اس کے ذہن میں صبرین بیگم کا غصہ، نائلہ کے آنسو اور ابھی کبھی گولیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس پر یقین کرے، کس سے ڈرے۔ مری کیوں؟ اس نے آخری سوال کیا۔ کیونکہ وہاں پہنچنے تک ہم ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، بہرام نے مختصر جواب دیا۔ گاڑی تیار ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس بار اس کی گرفت سخت نہیں تھی مگر مضبوط ضرور تھی۔ کنیز نے ہاتھ چرانے کی کمزور سی کوشش کی، پھر ہار کر خاموش ہو گئی تھی۔ دل میں ہزار سوال تھے مگر قدم خود بخود اس کے ساتھ چلنے لگے تھے۔ وہ اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ سیڑھیاں اترتے اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر اوپر کی طرف دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کمرے میں ایک نئی دلہن کے طور پر بیٹھی تھی، اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نامعلوم راستے پر دھکیلی جا رہی ہو۔ صحن میں دو گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک کے انجن کی آواز پہلے سے چل رہی تھی۔ بہرام نے دروازہ کھولا۔ بیٹھو۔ کنیز نے ایک لمحے کو کچکچاہٹ سے اسے دیکھا۔ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اگر جھوٹ بولتا تو تمہیں ابھی تک سچ جاننے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ یہ جواب مکمل نہیں تھا مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوا۔ اگلے لمحے گاڑی تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے رہ گیا وہ گھر اور اس کے ساتھ وہ زندگی جو چند گھنٹے پہلے تک اس کی حقیقت تھی۔ سامنے صرف ایک انجانا سفر تھا اور ایک ایسا آدمی جس کی اصل شناخت ابھی بھی دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سڑک کے کنارے لگے درخت ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک لمحے کو بڑھتے اور پھر اندھیرے میں ڈوب جاتے۔ اندر صرف انجن کی ہلکی گڑگڑاہٹ اور ٹائروں کی سڑک سے رگڑ کی آواز تھی۔ بہرام ڈرائیونگ سیٹ پر سیدھا بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں سامنے جمی تھی جیسے ذہن بھی کسی حساب کتاب میں مصروف ہو۔ کنیز فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں جکڑے ہوئے، دل ابھی بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر بہرام نے بغیر اس کی طرف دیکھے سنجیدگی سے کہا، میں بزنس مین نہیں ہوں۔ کنیز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں، دنیا کی نظر میں بزنس مین، مگر اندرونی دنیا میں میرا کام کچھ اور ہے۔ اور اس کے الفاظ سادہ تھے مگر وزن دار تھے۔ کنیز کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ وہ آگے دیکھتا رہا۔ تمہاری بہن سے میرا نکاح کبھی ہوا ہی نہیں تھا، وہ سب ایک سازش تھی۔ اس بات سے نائلہ بھی واقف تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ میں نے اسے اس ڈرامے کے لیے پیسے دیے تو اسے معلوم تھا کہ نکاح وقتی ہے۔ تمہاری تائی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، اب شاید وہ بتا دیں گی، شاید نہ بتائیں، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ کنیز کا ذہن تیزی سے سب جوڑنے لگا، لیکن نکاح تو پورا ہوا تھا سب کے سامنے، پھر جھوٹ کیسے؟ بہرام نے مختصر سا سر نفی میں ہلایا۔ کیا تم نے باپ کے نام پر غور نہیں کیا؟ میرا باپ احسان خان ہے۔ نائلہ کے نکاح میں میرا نام تو تھا مگر باپ کا نام ضمیر رکھا گیا تھا۔ کنیز نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے دھندلا سا یاد آیا کہ مولوی صاحب نے کچھ اور نام لیا تھا مگر اس وقت وہ سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ گاڑی ایک موڑ کاٹتی ہوئی آگے بڑھی۔ اگر ایسی بات ہے، وہ آہستہ سے بولی، تو پھر آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ ہمارا نکاح تو سچا ہے، یا پھر یہ بھی جھوٹا ہے؟ اس بار بہرام نے کلمے کو اس کی طرف دیکھا۔ یہ نکاح سچا ہے۔ کیوں کیا پھر؟ اس نے فوراً پوچھا۔ اور آپ مری کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے سب جاننا ہے۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرام کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پہلے تو بڑی شریف بنتی تھی، تمہاری زبان سے لفظ نہیں نکلتے تھے، آج چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کنیز نے سیدھا ہو کر کہا، کیونکہ آج میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں، مجھے ہر بات کا جواب چاہیے۔
چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر اس کی آواز میں غیر معمولی سنجیدگی آئی۔ محبت کرتا ہوں تم سے، پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی، اس لیے نکاح کیا۔ اگر آج نکاح نہیں ہوتا پھر کبھی ہم ایک نہیں ہو پاتے۔ یہاں میری واپسی کبھی نہیں ہوتی۔ یہاں میں ایک مشن کے لیے آیا تھا جو مکمل ہو چکا ہے، اور اب میں واپس مری جا رہا ہوں۔ الفاظ سادہ تھے مگر سیدھے دل پر لگے تھے۔ کنیز کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھیں جھک گئی۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں مذاق نہیں کرتا۔ ایسے معاملے میں اس کا لہجہ نرم تھا۔ اور مری ہم اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ میرا اصل گھر وہی ہے۔ وہ جگہ زیادہ محفوظ ہے، میری والدہ بھی وہیں پر ہیں اور میرے والد کا کاروبار بھی وہیں ہے۔ گاڑیاں پہاڑی راستے کی طرف مڑ چکی تھی، ہوا میں کھنکی بڑھنے لگی تھی۔ کنیز کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ کچھ دیر پہلے تک وہ اس سے نفرت اور غصے میں بات کر رہی تھی، اور اب اس کے الفاظ اسے بے بس کر رہے تھے۔ اس نے کھڑکی کے باہر دیکھا، اندھیرے میں دور کہیں بستی کے مدھم روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ سب بہت خطرناک ہے۔ محبت آپ کرتے ہیں، میں نہیں، یہ بات آپ یاد رکھنا۔ اس کی بات سن کر نرمی سے بولا، بے شک خطرناک ہے لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی محبت کرنے کی بات، وہ کسی کی بھی ہو جاتی ہے، بس وقت درکار ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، سر جھکا ہوا تھا، انگلیاں بے اختیار دوپٹے کے کنارے سے کھیلنے لگی تھیں۔ بہرام نے ایک نظر اس پر ڈالی اور مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ اس نے گاڑی کی رفتار ذرا تیز کر دی تھی۔ آگے پہاڑوں کی سیاہ لکیر نمایاں ہونے لگی تھی۔ سفر لمبا تھا، سوال ابھی بھی باقی تھے، مگر اس رات پہلی بار گاڑی کے اندر کی خاموشی پہلے جیسی بھاری نہیں تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، آگے کا سفر خاموشی سے ہی طے ہوا تھا۔ گاڑی جب مری کے پہاڑی سڑکوں سے مڑتی ہوئی ایک وسیع و عریض حویلی کے سامنے آ کر رکی تو فجر کی اذان کی آواز فضا میں پھیل رہی تھی۔ اس نے تقریباً 8 گھنٹے ڈرائیو کی تھی۔ ہلکی دھند پوچھ کے ستونوں کے گرد تیر رہی تھی، ہوا میں کھنکی تھی اور دور درختوں پر بیٹھے پرندے جاگنے لگے تھے۔ کنیز سفر کے دوران ہی سو گئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اتنا لمبا سفر طے نہیں کیا تھا، یہی وجہ تھی اس کے لیے بہت مشکل ہوئی تھی۔ اس کا سر سیٹ کے ساتھ ٹکا ہوا تھا، دوپٹہ آدھا کندھے سے پھسلا ہوا تھا۔ بہرام نے انجن بند کیا، چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر سفر کی تھکن کے باوجود معصومیت باقی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور قدرے نرم آواز میں کہا، کنیز جاگ جاؤ، حویلی آ چکی ہے۔ پہلے ہی آواز پر وہ چونک کر جاگ گئے تھے۔ آنکھیں کھولتے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے حیرت سے بولی، ہم کہاں آ گئے؟ آنکھوں میں حیرانگی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ بہرام نے چابی نکالتے ہوئے خوش لہجے میں کہا، جہنم میں آ گئی ہو، میرے ساتھ، اب اتر جاؤ، اندر جانا ہے۔ اتنی لمبی ڈرائیو کرنے کے بعد اسے یہ سننے کو ملا تھا، اس کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اس کا لہجہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے اسے محبت کا اظہار کر رہا تھا اور اب کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے رکا، پھر اس کی طرف جھک کر بولا، اور سنو، اندر میری ماں ہوگی، بابا ہوں گے، سب سے اچھے طریقے سے ملنا، کسی بھی طرح کا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی بات کی، یاد رکھنا کنیز، میرے ساتھ ہی تمہیں ایک کمرے میں رہنا ہے، تمہیں اتنا ڈراؤں گا تمہاری سوچ ہے، سمجھ آئی؟ کنیز نے بے اختیار لب بھینچ لیے، وہ مزید جھکا، آواز دھیمی مگر سخت تھی، ایک بار پھر سمجھا رہا ہوں، انہیں نہیں معلوم کہ میں سیکرٹ ایجنٹ ہوں، دنیا کی نظر میں صرف بزنس مین ہوں۔ اپنی چونچ بند رکھنا، ورنہ جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ اس کے لہجے میں دھمکی واضح تھی۔ کنیز نے سر ہلا دیا، اس کے پاس اس وقت سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ پورچ میں سنگ مرمر کی سیڑھیاں تھیں جو بڑے دروازے تک جاتی تھیں۔ دروازہ کھلا تو اندر وسیع لاؤنج نظر آیا، لکڑی کا بھاری فرنیچر، دیواروں پر قدیم تصویریں اور ایک طرف جلتا ہوا آتش دان جس کی مدام سردی کم کر رہی تھی۔ سامنے صوفے پر زلیخا بیگم اور احسان صاحب بیٹھے تھے۔ بیٹے کو اچانک ایک لڑکی کے ساتھ اندر آتے دیکھ کر دونوں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ آج بھی پرانے خیالات کے ہی تھے۔ بہرام ان کے قریب جا کر بولا، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ ان کی ملاقات پورے 2 مہینے بعد ہو رہی تھی۔ وہ اپنے باپ اور ماں سے گلے لگنا چاہتا تھا، لیکن دونوں کے ہوش اڑے ہوئے چہرے دیکھ کر اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا تھا۔ اس کے بابا اسے دیکھتے ہوئے بولے، وعلیکم السلام، لیکن ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کس کی بچی کو لے آئے ہو تم؟ اور کہاں تھے اتنی دیر سے؟ تم نے کہا تھا رات آ جاؤ گے، فجر کے وقت گھر میں داخل ہو رہے ہو، وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ۔ ان کے لہجے میں شک کی شک تھا، ان کی آواز میں خفگی بھی تھی اور حیرت بھی۔ بہرام نے ہلکا سا مسکرا کر کہا،
میں نے سوچا تھا بابا 2 مہینے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، گلے لگا کر استقبال کریں گے، لیکن آپ تو آتے ہی سوال کریں ہیں۔ احسان صاحب نے اسے بغور دیکھا، مگر بازو کھولنے کی بجائے سوالیہ نظروں سے کنیز کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتے، زلیخا بیگم آگے بڑھی تھیں اور سنجیدگی سے بولی، بتاؤ نا، یہ لڑکی کون ہے؟ تم جانتے ہو ہمارے گھر میں لڑکیوں کو دوست بنا کر نہیں لایا جاتا، کہیں یہ دوست تو نہیں؟ ان کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ بہرام نے سیدھا جواب دیا، آپ میرے نیچر کو جانتی ہیں، بیوی ہے میری، کل رات ہی نکاح کیا ہے، محبت کرتا ہوں اس سے۔ لاؤنج میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ زلیخا بیگم کے چہرے پر حیرت نمایاں ہو گئی۔ وہ فوراً کنیز کے قریب آئی، اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ سچ میں تمہارا میرے بیٹے سے نکاح ہوا ہے؟ کنیز نے نظریں جھکا لیں، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جی، رات کو ہی ہوا ہے۔ اتنی جلدی؟ ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ احسان صاحب کی آواز اب قدرے سخت تھی۔ بہرام نے بے پرواہی سے جواب دیا، صورتحال ایسی تھی، بابا تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ زلیخا بیگم نے کنیز کا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، تمہارے گھر والے کس گھر کی ہو؟ کنیز لب کھولنے ہی والی تھی کہ بہرام نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خیر، آپ لوگوں سے تفصیل سے ملاقات دوپہر تک ہو جائے گی، ابھی میں بہت تھکا ہوا ہوں، سونے جا رہا ہوں۔ اس نے کنیز کی طرف دیکھا۔ چلو، زلیخا بیگم نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا، کم سے کم ہمیں تو بتاتے، کیا اچانک شادی کیوں کی؟ بتا دوں گا امی، اس نے مختصر کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کنیز نے ایک لمحے کو پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زلیخا بیگم اور احسان صاحب دونوں اپنی جگہ کھڑے تھے، چہروں پر الجھن صاف لکھی تھی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ یہ سب خواب ہے یا حقیقت۔ سیڑھیاں چڑھتے کنیز کو محسوس ہوا کہ اس کی زندگی ایک بار پھر نئے موڑ پر آ گئی ہے۔ نیچے رہ گئے 2 سوالیہ چہرے اور اوپر ایک ایسا کمرہ جہاں اسے نہ صرف بیوی بلکہ اس گھر کی بہو بن کر بھی خود کو ثابت کرنا تھا۔ پیچھے لاؤنج میں زلیخا بیگم نے عائشہ سے کہا، یہ لڑکا ہمیں کبھی سیدھا کام کر کے حیران نہیں کرے گا۔ احسان صاحب نے گہری سانس لی، دیکھتے ہیں اس بار کیا راز لے کر آیا ہے۔ اور اوپر کمرے کے دروازے کے پیچھے ایک نئی صبح ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے باہر کے حال کی مدھم آوازیں جیسے دیواروں میں جذب ہو گئی تھیں۔ اندر ہلکی زرد روشنی جل رہی تھی جو دیواروں پر سائے بناتی ہوئی کمرے کو نیم تاریکی میں لپیٹے ہوئے تھی۔ کھڑکی کے پردے آدھے سرکے تھے اور ٹھنڈی ہوا کا ہلکا سا جھونکا اندر آ کر کمبل کے کنارے کو ہلا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی جوتے اتار کر ایک طرف رکھتا ہوا سیدھا بستر کی طرف اشارہ کر کے بولا، وہاں جا کر سکون سے سو جاؤ، تماشا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اٹھ کر پھر بات کروں گا۔ اس کے لہجے میں تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سی سختی بھی۔ وہ دروازے کے قریب ہی کھڑی رہی، آنکھوں میں شکوہ اور غصہ ایک ساتھ تھا۔ ایک سیکنڈ، میری بات سنیں، میں نیچے سب کو بتانا چاہتی تھی کہ آپ نے کیسے نکاح کیا ہے۔ آپ نے مجھے خاموش کیوں کروا اور زبردستی اوپر کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ پلٹا، اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو حیرت چمکی، پھر سختی میں بدل گئی تھی۔ اچھا، تو تمہارا یہ ارادہ تھا؟ اتنی ہمت ہے تمہارے اندر کہ تم میری شکایت میرے ماں باپ سے کرو گی؟ مار کھانی ہے تمہیں؟ وہ ایک قدم آگے بڑھی، آواز میں لرزش ضرور تھی مگر الفاظ مضبوط تھے۔ آپ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اور خبردار، جو آپ نے مجھے مارنے کی بات کی، میں آپ کی امی سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ وہ ہنسا نہیں، بس ہونٹ ٹیڑھے ہوئے۔ میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو تمہاری دھمکیوں سے ڈر جاؤں، بہتر ہوگا اپنی زبان بند رکھو۔ کوئی بھی الٹی سیدھی بات ان دونوں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ بتا رہا ہوں، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اب خاموشی سے لیٹو اور سو جاؤ۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی پھیل گئی، باہر سے گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی مگر لیٹی نہیں سونا مجھے، جاگتی رہو گی، جو کرنا ہے کر لیں۔ اس کی آواز میں ضد تھی مگر آنکھوں کے نیچے ہلکے اور تھکی سانسیں اس کی حالت بیان کر رہی تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا بازو تھام لیا، گرفت سخت تھی مگر بے قابو نہیں۔ مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اور تمہاری صحت کے معاملے میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں کروں گا، سمجھ آئی؟ لمبا سفر طے کیا، آرام کرو۔ اس کی گرفت چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ چھوڑے مجھے، میں ٹھیک ہوں، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے، اس نے دانت بھینچ کر کہا، کیونکہ اب تو میری ذمہ داری ہو اور میں نہیں چاہتا کہ نیچے جا کر تم کوئی تماشا کھڑا کرو۔ اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود وہ اسے بستر پر لٹا چکا تھا، کمبل سیدھا کر کے اس پر اچھی طرح اڑا دیا۔ بس اب ایک لفظ نہیں، آنکھیں بند کرو،
وہ منہ موڑ کر لیٹ گئی، سانسیں تیز تھی جیسے ابھی بھی لڑنے کو تیار ہو، مگر ٹھنڈ کی وجہ سے اس نے کمبل خود سے اور قریب کر لیا۔ کمرے میں ہیٹر کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی۔ چند منٹ تک دونوں خاموش رہے۔ وہ کھڑا اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر غصے کی سختی اب کم ہو کر تھکن میں بدل رہی تھی۔ پلکیں بھاری ہو رہی تھی مگر ضد ابھی باقی تھی۔ سو جاؤ، میں یہی ہوں، اس نے نسبتاً نرم لہجے میں کہا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ لبوں تک آ کر رہ گئے۔ آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئیں، سانسوں کی رفتار معمول پر آنے لگی تھی۔ وہ بھی آ کر بستر کے دوسرے کنارے پر دراز ہو گیا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ تھا مگر خاموشی مشترک تھی۔ کمرے کی زرد روشنی میں دو الگ الگ سانسوں کی آوازیں مل کر ایک ہی ردم بنا رہی تھی۔ چند ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ وہ جو خود کو سخت ظاہر کر رہا تھا، آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک گہری سانس لے کر خاموشی سے اس کے پہلو میں سو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر کی ہلکی دھوپ کھڑکیوں سے چن کر لاؤنج کے فرش پر پھیل رہی تھی۔ باہر صحن میں درختوں کے سائے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ گھر میں صبح کی نسبت سکون تھا، جیسے سب اپنے اپنے کمروں میں مصروف ہوں۔ کنیز آہستہ سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ نیند پوری ہو چکی تھی مگر ذہن اب بھی بوجھل تھا۔ نظریں ادھر ادھر گھماتی ہوئی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر زلیخا بیگم بیٹھی نظر آئی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو آہستہ آہستہ پھیر رہی تھیں۔ کنیز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ ان کی طرف بڑھی اور قریب جا کر دھیرے سے بولی، السلام علیکم۔ زلیخا بیگم چونک کر جیسے خیالوں سے باہر آئی تھیں۔ فوراً تسبیح ایک طرف رکھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ نیند پوری ہو گئی؟ سفر کی تھکن ہو گئی اور سو جاتی؟ ان کے لہجے میں خالص اپنائیت تھی۔ کنیز نرم آواز سے بولی، پہلا دن ہے سسرال میں، سونا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے جاگ گئے اور آپ سے باتیں کرنے کا دل بھی چاہ رہا تھا۔ زلیخا بیگم کا چہرہ کھل اٹھا۔ ارے میری لاڈو، آؤ بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ ہم دونوں بہت ساری باتیں کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے میری بڑی خواہش تھی میری پیاری سی بیٹی ہو، اللہ نے دیر سے صحیح مگر تمہاری شکل میں دے دی۔ کنیز کی آنکھوں میں نمی سی ابھرنے لگی۔ برسوں بعد کسی نے اسے اس لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ زلیخا بیگم ہلکا سا مسکرائی۔ میرا لڑکا ذرا غصے کا تیز ہے، اگر کبھی تم پر غصہ کر دے تو زیادہ دل پر مت لیا کرنا۔ ویسے تم دونوں کی پسند کی شادی ہوئی ہے نا؟ کنیز نے لب کھولے ہی تھے کہ پیچھے سے ایک مانوس مگر بوجھل آواز سنائی تھی۔ جی امی پسند کی ہوئی ہے، یہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، شادی کے لیے بولا تو میں نے انکار نہیں کیا۔ کنیز نے پلٹ کر دیکھا، بہرام سیڑھیوں کے قریب کھڑا تھا، ہاتھ جیب میں، چہرے پر ہلکی سی بے نیازی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ دل چاہا فوراً بول اٹھے کہ سب جھوٹ ہے، مگر اسی لمحے اس کی آنکھیں اس سے ملی، وہی سخت تنبیہ خاموش رہنے کی۔ زلیخا بیگم نے ابرو چڑھائے، بولی، تمہیں بیچ میں مداخلت کرنے کی زیادہ ضرورت ہو رہی ہے، میں اپنی بیٹی سے خود پوچھ رہی ہوں، وہ مجھے بتا دے گی آخر کیا بات ہے۔ بہرام چند قدم آگے آیا۔ امی آپ کی بیٹی پاگل ہے، الٹی سیدھی باتیں کر کے آپ کا دماغ خراب کرے گی۔ بہرام، زلیخا بیگم نے قدرے ناراضگی سے کہا، ایسے بولتے ہیں نئی دلہن سے؟ وہ ہلکا سا کندھے اچکا کر بولا۔ کنیز اس نے اسے براہ راست مخاطب کیا۔ جی، اس کی آواز میں دباؤ تھا۔ ناشتہ بناؤ میرے لیے، بھوک لگ رہی ہے۔ لاؤنج میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی تھی۔ زلیخا بیگم فوراً کھڑی ہو گئی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ نئی نویلی دلہن سے کام کرواؤ گے؟ میں بنا دیتی ہوں، بہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ بیٹھ جائیں آپ، یہ بنا لے گی، اسے آتا ہے، آپ کے لیے بھی چائے بنائے گی۔ کنیز نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں احتجاج تھا مگر الفاظ گم۔ زلیخا بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ بیٹا اگر نہیں بنانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ کنیز نے ہلکی سے مصنوعی مسکراہٹ دی۔ نہیں امی، میں بنا دیتی ہوں۔ لفظ امی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ زلیخا بیگم کے چہرے پر خوشی پھیل گئی تھی۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ قدموں میں ہلکی سی سستی تھی جیسے دل پیچھے رہ گیا۔ کچن میں داخل ہوتے اس نے گہری سانس دی۔ چولہے پر برتن رکھے، انڈے نکالے، چائے کے لیے پانی چڑھایا تھا۔ پیچھے سے زلیخا بیگم کی آواز آ رہی تھی، بیٹا زیادہ تنگ مت کیا کرو اسے، ابھی بچی ہے۔ بہرام کی دھیمی آواز سنائی تھی، امی آپ فکر نہ کریں۔ کنیز نے دانت بھینچ لیے۔ فکر نہ کریں؟ وہ زیر لب بڑبڑائے۔ آئے بڑے چائے کی بھاپ اٹھی تو اس نے کپ نکالے۔ ہاتھوں کی جنبش میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ ٹرے اٹھائے واپس لاؤنج میں آئی۔ چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں بہت سے انکہے سوال موجود تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، پورا معمول کے مطابق طے پا چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے باہر مری کی سرد
ہوا درختوں سے ٹکرا کر سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ دور کہیں کتے کے بھونکنے کی مدھم آواز آئی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف بیڈ لیمپ جل رہا تھا جس کی مدھم روشنی دیوار پر لمبے سائے بنا رہی تھی۔ کنیز بستر کے کنارے بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ پہاڑوں پر بکھری چند روشنیوں کو وہ خاموشی سے تک رہی تھی، جیسے ان میں کوئی جواب تلاش کر رہی ہو۔ اس کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا، ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ بہرام اندر داخل ہوا۔ اس کی آہٹ سنتے ہی وہ چونک کر پلٹی۔ وہ کوٹ اتارتے ہوئے بولا ہی تھا کہ وہ پہلے بول اٹھی۔ ہم یہاں کب تک رہیں گے؟ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر پرسکون انداز میں جواب دیا، ہم ہمیشہ یہاں پر ہی رہیں گے اور یہاں سے اب ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ میرا آبائی گھر ہے، تمہیں پسند نہیں آیا؟ وہ فوراً بولی، نہیں، پسند تو بہت آیا ہے، بہت بڑا گھر ہے آپ کا، اور آپ کی امی بابا بھی بہت اچھے ہیں۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، ہاں ہیں تو، دونوں ضرورت سے زیادہ ہی کچھ اچھے ہیں۔ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کا مجھے موقع ہی نہیں دے رہے۔ پورا دن ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وہ قدرے سنبھل کر بیٹھی۔ وہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہی تھی، یہاں انہوں نے کیا کچھ کیا، کیسے اس گھر کو سنبھالا۔ اس نے مختصر سا جواب دیا، جیسے بات اس کے لیے زیادہ اہم نہ ہو۔ پھر چند قدم چل کر بستر کے قریب آ گیا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، کل کا دن سفر میں نکل گیا تھا، آج پورا دن تم کمرے میں نہیں آئی۔ اور اب اس نے رک کر اس کی طرف دیکھا، اب مجھے تمہارا وقت چاہیے۔ وہ خاموش رہی، مگر کر اس کی انگلیاں مزید سختی سے جڑ گئی تھیں۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، شادی ہو چکی ہے، میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں، یعنی تم سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ الفاظ صاف اور سیدھے تھے، مگر ان کا وزن کمرے کی ہوا میں محسوس ہو رہا تھا۔ کنیز کا چہرہ بدل گیا۔ ایک لمحے میں کئی تاثرات آئے اور گزر گئے، حیرت، گھبراہٹ، بے یقینی۔ اس نے بے اختیار نظریں چکا لی۔ اتنی جلدی سب کچھ مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا، بیوی ہو تم میری، اس میں اتنی جلدی کی کیا بات ہے؟ وہ اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ بیڈ لیمپ کی روشنی اس کے چہرے کا آدھا حصہ روشن کر رہی تھی اور آدھا سائے میں تھا۔ کنیز نے تھوک نکلا، میں ابھی سب کے لیے تیار نہیں ہوں، سب کچھ اچانک ہوا ہے، گھر بدلا، لوگ بدلے، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ناگواری سے ابھری، وقت؟ نکاح کے بعد کون سا وقت؟ یہ کوئی غیر فطری بات تو نہیں کہہ رہا میں؟ وہ پیچھے ہٹ گئی، یہاں تک کہ بستر کا کنارہ اس کی ٹانگوں سے ٹکرا گیا تھا۔ میں انکار نہیں کر رہی، بس کہہ رہی ہوں کہ مجھے سمجھنے دیں، سب کچھ آپ کو شاید عادت ہو، فیصلے فوراً لینے کی مجھے نہیں ہے۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی اتر آئی۔ وہ جھکا، دونوں ہاتھ بستر کے کنارے پر رکھے اس کے قریب۔ میں تمہارا شوہر ہوں کنیز، اور شوہر کا حق ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ سر جھکا گئی تھی، جبکہ وہ بے حد آہستگی اور محبت سے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے قریب ہونے لگا تھا، جبکہ وہ اب اپنا وجود اپنے شوہر کے حوالے کر گئی تھی۔ کب ان دونوں کے درمیان حائل پردے ہٹنے لگے، دونوں کو علم نہیں ہوا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا، رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں کی اوٹ سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ باہر صحن میں کسی پرندے کی تیز آواز سنائی دی اور پھر برتنوں کی ہلکی سی کھنک، کمرے میں مدھم سی ہلچل تھی جس سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھا رہا، نیند اور بیداری کے بیچ معلق سا۔ پھر جب شعور پوری طرح لوٹا تو اس نے سر گھما کر دیکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی، ہلکے رنگ کا جوڑا پہنے، بال آدھے کھلے آدھے سنوارے ہوئے، ہاتھ میں کنگھی تھی اور آئینے میں اپنی مانگ درست کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صبح کی تازگی تھی، جیسے رات کی ساری الجھنیں دھل گئی ہوں۔ وہ اٹھ کر بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ گڈ مارننگ، صبح ہو گئی تمہاری؟ وہ چونک کر پلٹی۔ اس کے گال باقی سرخ تھے، شاید سردی سے، یا اس کی نظر میں تو کافی پہلے ہی جاگ گئی تھی۔ اسے نظریں جھکا کر کہا، کب سے آپ کے بیدار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش بھی کی، لیکن لاک کھل ہی نہیں رہا۔ وہ ہلکا سا ہنسا، ہاں وہ میرے فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے، سیکیورٹی کی عادت ہے، تمہارا بھی لگا دوں گا، پھر مشکل نہیں ہوگی۔ وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آیا، خیر یہ بتاؤ ناشتے میں کیا کھاؤ گی؟ آج ناشتہ میں تمہارے لیے بناتا ہوں۔ وہ فوراً پلٹی، جیسے کسی نے انوکھی بات کہہ دی ہو۔ بالکل بھی نہیں، آج میرا سسرال کا پہلا دن ہے، میں ایسا کوئی کام نہیں کروانا چاہتی جس سے ساری زندگی مجھے باتیں سننی پڑیں۔ اس کے لہجے میں بہت سنجیدگی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ میرا گھر ہے، یہاں عورت کو عزت دی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کے لیے باتیں نہیں بنائی جاتی۔
وہ ایک لمحہ اسے دیکھتی رہی جیسے اس کے الفاظ کا وزن پرکھ رہی ہو۔ میری ماں کو بیٹی چاہیے تھی تو تمہاری صورت میں مل چکی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی نرمی آئی، وہ تھوڑا سا جھکا اور آہستہ سے بولا، ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ چونک کر بولی، کیا؟ وہ ہنسا، میری ماں بڑی تیز عورت ہے، تمہارے کان بھرے گی، ذرا دور رہنا۔ وہ فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی، شکایت کروں گی آپ کی، یہ والی بھی۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا، جا کر دو، دیکھتے ہیں کون مانتا ہے۔ وہ منہ بنا کر دروازے کی طرف بڑھی، میں جا رہی ہوں نیچے، اور ہاں دروازہ کھول دیں ورنہ پھر سے انتظار کرنا پڑے گا آپ کے فنگر پرنٹ کا۔ وہ دروازے کے پاس آیا، لاک پر انگلی رکھی، ہلکی سی بیپ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ وہ باہر نکلتے رکی، پلٹ کر اسے دیکھا، اور ناشتے میں کچھ بنانے کی کوشش مت کیجیے گا، پہلی صبح ہے، عزت کا سوال ہے میرا۔ وہ مسکرا کر بولا، دیکھتے ہیں۔ وہ ہلکی سے ہنسی کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، اس کے قدموں میں آج ہچکچاہٹ کم تھی، شاید گھر کا ماحول یا صبح کی روشنی کچھ بدل رہا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں دوبارہ خاموشی پھیل گئی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر گہری سانس لی، جیسے کسی اندرونی دباؤ سے آزاد ہوا ہو۔ چہرے پر اب بھی وہی ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں سوچ کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ کان بھرے گی؟ وہ خود سے بڑبڑایا اور سر ہلا دیا تھا، پھر آہستہ سے بستر کی طرف لوٹ آیا، مگر اس بار اس کے انداز میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ باہر سے نیچے لاؤنج میں زلیخا بیگم کی آواز اور کنیز کی ہلکی سی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ وہ چند لمحے ان آوازوں کو سنتا رہا اور سکون کی ایک لمبی سانس لے کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، 2 مہینے گزر چکے تھے۔ گھر کی فضا پہلے جیسی اجنبی نہیں رہی تھی۔ کچن کی کھڑکی سے دوپہر کی دھوپ اندر آ رہی تھی اور سنگ مرمر کے فرش پر سنہری چمک بکھیر رہی تھی۔ چولہے پر ہلکی آنچ جل رہی تھی، مگر اس وقت کچن میں سکون تھا۔ کنیز کرسی پر بیٹھی پلیٹ میں کٹے ہوئے سیب اور انار کے دانے کھا رہی تھی۔ چہرے پر پہلے سے زیادہ نرمی اور ٹھہراؤ تھا، ہاتھ لاشعوری طور پر کبھی کبھی اپنے پیٹ پر آ ٹکتے۔ سامنے زلیخا بیگم کھڑی تھیں، گلاس میں دودھ ڈالتے بولی، اب تمہیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، تمہارے اندر ایک ننھی جان پل رہی ہے، جتنا اپنی صحت کا خیال رکھو گی اتنا ہی اس کے لیے اچھا ہوگا۔ کنیز نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا، آپ ہیں نا میرے لیے، میرا خیال رکھنے کے لیے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، آپ کو پتہ ہے امی، میری بہت خواہش تھی کہ میری ماں مجھ سے بہت پیار کرے، مجھے گود میں اٹھائے، مگر میں سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ دنیا سے چلی گئی۔ اس کی آواز بھر آ گئی، لیکن آپ کی صورت میں مجھے میری ماں مل گئی ہے، آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اتنا پیار کرتی ہیں۔ زلیخا بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، وہ اس کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی، تم ہو ہی اتنی پیاری کہ تمہیں پیار کیا جائے، اور ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ مشکلات برداشت کر کے سکون پاتے ہیں نا، ان کی زندگی میں رنگ ہی رنگ ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے میری بچی کی زندگی میں بھی رنگ ہی رنگ ہوں گے۔ اسی لمحے کچن کے دروازے پر قدموں کی آہٹ ہوئی، کسی کی زندگی میں رنگ ہی رنگ ہو رہے ہیں؟ امی کیا باتیں چل رہی ہیں؟ دونوں ساس بہو میں؟ بہرام دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے مسکرا رہا تھا۔ زلیخا بیگم فوراً بولی، خبردار، جو میں ساس بہو کا بیٹی ہے یہ میری، اور تم ہی ہو جو ہم دونوں کو جگروا کر ایک دن دم لوگے۔ وہ ہنسا، اچھا مت بولیں اتنا، آپ کے شوہر صاحب آپ کو روم میں بلا رہے ہیں؟ انہوں نے ماتھے پر ہاتھ مارا، ارے ہاں، ان کی دوائی دینی تھی۔ پھر کنیز کی طرف مڑ کر بولی، تم آرام سے بیٹھو، میں ابھی آئی، بس کچھ دیر میں۔ وہ کچن سے نکل گئی تھیں۔ چند لمحوں بعد کچن میں صرف وہ دونوں تھے۔ بہرام آہستہ سے اس کے قریب آیا، اس کے ماتھے پر جھک کر نرمی سے بوسہ دیا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ کنیز نے ہلکے شکوے سے کہا، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے برابر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا، جانے بس ایک مشن پر تھا، تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا، مگر سب سنبھال لیا ہے۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا، تم بتاؤ میرا بچہ اور تم کیسی ہو؟ وہ مسکرائیں، ہم دونوں بالکل ٹھیک ہیں، بس میں آپ کو اور آپ کا بچہ اپنے بابا کو یاد کر رہا تھا۔ وہ ہلکے سے ہنسا، پھر جھک کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، اس کی آواز میں غیر معمولی نرمی تھی، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو نا، میری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، شکریہ مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ کنیز کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، نہیں شکریہ مجھے کہنا چاہیے، مجھے بھی مکمل کرنے کے لیے، مجھے ایک مکمل فیملی دینے کے لیے۔ میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش نصیب ہوں، اور مجھے آپ سے کتنی محبت ہے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، اور مجھے تم سے شاید پہلے مجھے سمجھ نہیں تھی کہ گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتا، سکون کسی مشن کی کامیابی نہیں بلکہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ کچن کی کھڑکی سے آتی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ ہم اپنے بچے کو کیا سکھائیں گے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ مسکرایا،
یہی کہ رشتے زبردستی سے نہیں، نرمی سے بنتے ہیں، اور محبت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ اس کے کندھے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ باہر لاؤنج میں احسان صاحب کی آواز آئی اور زلیخا بیگم کی ہلکی سی ہنسی۔ گھر زندہ محسوس ہو رہا تھا۔ کنیز نے آہستہ سے کہا، دیکھا، آپ کی امی ٹھیک کہتی تھی، مشکلات کے بعد واقعی رنگ ہی رنگ ہوتے ہیں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اور یہ رنگ اب کبھی مدھم نہیں ہوں گے۔ کچن کی اس نرم دوپہر میں 3 دھڑکنیں ایک ہی امید میں جڑ چکی تھیں، ایک گھر جو کبھی اجنبی تھا مکمل تھا۔